بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کی، فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیت المقدس کی اس تاریخ کے بارے میں سنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ ہے۔ بیت المقدس کیسے برباد ہوا، تباہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہم نے سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بیت المقدس سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت ہاشم، جو ایک پکے موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، وہ حضرت ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا انتقال فلسطین کے علاقے میں ہوا، بلکہ غزہ میں ہوا، جو اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس غزہ کو غزۃ ہاشم کہا جاتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے دادا ہاشم کا غزہ ہے، وہ نسبت، وہ تعلق آپ علیہ السلام کے دور مبارک کا دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو بیت المقدس سے جوڑنے کے لیے، ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت سارے فضائل بتلائیں، بہت سے ارشادات مسجد اقصیٰ کے، فلسطین کے، بیت المقدس کے، شام کے فضائل کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کے وارد ہیں۔ ہم نے گزشتہ مختلف ویڈیوز میں ان فضائل کا جائزہ لیا ہے، ان روایتوں کو ہم نے سنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے دور مبارک کا یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے مسجد اقصیٰ کا، کہ آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین اور شام کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں ذکر فرمائیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے کچھ اہم واقعات بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان واقعات کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے، ان واقعات کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ان واقعات میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے قبلہ اول۔ قبلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے تو تقریباً 16-17 مہینوں تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایسا شاندار تعلق، ایسا اسٹرانگ کنیکشن مسلمانوں کو بالکل شروعاتی دور میں دیا گیا بیت المقدس سے، فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے 16-17 مہینوں تک۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صلی الی بیت المقدس 16 شہرن او 17 شہرن، 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم سے وہ قبلہ بدل دیا گیا۔ سورۃ البقرہ پارے 2 کی شروع کی آیتیں، پہلے صفحے، دوسرے صفحے کی پہلے رکوع کی آیتیں ساری اسی بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ قبلہ اول بنا دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ کعبے کو قبلہ بنایا گیا۔ تو یہ بالکل شروعاتی دور ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو حکومتی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو ترقی کا جو زمانہ ہے، اس کی شروعات ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے ہوئی۔ اور دوسرا جو ربط ہے، دوسرا جو واقعہ ہے جس سے بیت المقدس سے مسلمانوں کا آپ علیہ السلام کے دور کا کنیکشن سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے معراج کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے
ایک بڑا شاندار معجزہ معراج کا واقعہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جائے جانے کا وہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر شروع ہوا، یہ مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے شروع ہوا، اور پھر درمیان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ لے جایا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مسجد حرام سے سیدھے آسمانوں پر لے جایا جاتا، لیکن چونکہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتلانی تھی اور اس دور کو اس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے کنیکٹ کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باضابطہ بیت المقدس لے جایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الاسراء میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باضابطہ مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سفر کی، جو معراج کا اصل معجزہ ہے، اس معجزے کی ابتدا ہوئی، اس معجزے کا آغاز ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، اور وہ براق اتنا تیز رفتار تھا، وہ سفید تھا، وہ چمکدار تھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، میں بیت المقدس آیا اس سواری پر سوار ہو کے براق پر، اور میں نے اسی جگہ اس براق کو باندھ دیا جہاں انبیاء اکرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، اور وہاں میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو وہاں نماز بھی پڑھائی، امامت بھی فرمائی۔ تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا بیت المقدس سے یہ تعلق ہے، یہ کنیکشن ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرمائی۔ ایک واقعہ اور یہاں پیش آیا، روایت میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اس علاقے میں، اس جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لے جایا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام دودھ اور شراب کا برتن لے کر حاضر ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی فرمایا گیا اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا اسری بہ بإیلاء بقدحین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں برتنوں کو دیکھا، فأخذ اللبن، اور وہ دودھ کا جو پیالہ تھا آپ نے وہ لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس چوائس پر، اس پسند پر، اس انتخاب پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بھی فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اس روایت میں بھی ایلیا کا یعنی بیت المقدس کا تذکرہ ہے، جو بیت المقدس کا پرانا نام تھا ایلیا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ برتن پیش کیے گئے، اور وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی گئی، اور وہاں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ اگر آپ اس موقع پر شراب کے پیالے کو لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کا دودھ کا پیالہ لینا یہ آپ کے امت کے سیدھے راستے پر ہونے کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پر آپ کی امت میں گمراہی نہیں آئے گی۔ تو امت کا ایک تعلق اسی دور سے، اس علاقے سے بنایا گیا، بیت المقدس سے بنایا گیا۔ وہاں وہ پیالے پیش کیے گئے بیت المقدس میں، اور وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحیح برتن کو منتخب فرمایا۔ پھر یہیں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا سفر شروع ہوا۔ آسمانوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جو چیزیں دیکھنی تھیں، جو
مشاہدات کرنے تھے وہ مشاہدات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے، اور جو قرب اللہ رب العزت کا حاصل ہونا تھا وہ قرب حاصل ہوا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص تحفوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور اب واپس آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ واپسی کے موقع پر بھی یہ امکان تھا کہ سیدھے مسجد حرام کو لایا جاتا، خانہ کعبہ کو لایا جاتا، اس لیے کہ اصل تو اب گھر ہی کو واپس ہونا ہے، لیکن واپسی میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر مسجد حرام لایا گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ امت کو بتلایا جا سکے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے۔ سفر کی شروعات بھی بیت المقدس سے ہوئی، اور سفر کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی بیت المقدس پر ہوئی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا کنیکشن ہے بیت المقدس سے۔ اور اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور جب یہ واقعہ لوگوں کو سنایا معراج کا، تو لوگ جھٹلانے لگے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کرنا، آسمانوں پر چلے جانا، وہ نظارے دیکھ لینا، اور اللہ کا قرب حاصل کر لینا، پھر واپس آنا، بیت المقدس تشریف لانا اور وہاں سے یہاں آنا، یہ سب ناممکن ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس کے نظارے کر دیے گئے، بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا۔ قریش کے لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کو جھٹلانے کی پوری کوشش کی، اور وہ دلیل مانگنے لگے، وہ سوال کرنے لگے کہ بیت المقدس کیسی گئے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کا صحن کیسا گئے، حالانکہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے گزرے ہیں، اور وہ اصل منزل بھی نہیں ہے، وہ اصل وہاں زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام بھی نہیں فرمایا۔ ہم جس مسجد کو بار بار جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل نہیں جانتے، لیکن چونکہ ان کو جھٹلانا تھا تو انہوں نے سوالات کیے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس کر دی گئی، یہ سوال کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈائریکٹلی مسجد اقصیٰ کو دیکھ کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا مضبوط تعلق، بڑا اسٹرانگ کنیکشن کہ یہاں رہ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حتیم میں ٹھہر گئے، فجعل اللہ لی بیت المقدس، اللہ پاک نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھول کے رکھ دیا، فطفقت اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، اور میں یہاں سے دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کا جواب دینے لگا۔ تو یہ کچھ مخصوص واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پیش آئے، جو مسجد اقصیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا جو سفر کروایا گیا، اس سفر کا آغاز یہاں سے ہوا، پیالے پیش کیے گئے وہ بھی یہیں پہ، انبیاء کی امامت ہوئی وہ بھی یہیں پہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور پھر جب واپس آنے کے بعد لوگوں نے جھٹلایا تو پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت کروائی گئی۔ یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی بیت المقدس کو بہت خاص اہمیت دی گئی، اور مسلمانوں کو اس مسجد سے جوڑنے کے لیے ان سارے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے شاید یہ سب واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آئے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے، جب آپ کے دور کا، آپ کا ایسا مضبوط تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے، ایسا اسٹرانگ کنیکشن ہے،
تو پھر ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو بھی مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے ایسی ہی محبت رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تاریخ اور آگے بڑھے گی۔ عہد نبوی میں، عہد فاروقی میں مسجد اقصیٰ کا کیا، اس سلسلے میں کیا تاریخ ہے، پھر آگے کیسے مسلمانوں کے یہ ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے کیسے اس کو فتح کیا، یہ انشاءاللہ ہم آگے اور بھی یہ ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ یہ تاریخ، یہ باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پھر لائک کریے، کمنٹ کریے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیں۔